مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سب سے بڑھ کر مصیبتیں کس پر ڈالتا ہے، پریشانیاں کس پر ڈالتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت اگر کسی پر آتی ہے تو وہ انبیاء اکرام پر آتی ہے۔ انبیاؤں سے بڑھ کر کوئی مصیبت میں نہیں رہتا۔ ہم لوگ عام طور پر اگر کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں او اس کے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ اور عزیزوں، اگر کسی مسلمان کو پریشانی سے گزرتے ہوئے دیکھو تو اس طرح نہ کہا کرو کہ یہ پریشانی میں ہے یا اس کو کچھ ہو گیا تو کچھ بھی بات ہو جائے تو مذاق اڑاتے ہیں، نہ اڑایا کرو۔ بلکہ اگر کسی بھی مومن کو پریشانی میں دیکھو تو دعا کرو کہ اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے اور اس پریشانی سے ہمیں بھی بچا لے۔ اگر کوئی مومن ہو، صبر کرنے والا ہو، صبر رکھنے والا ہو تو اس کو اجر بھی اچھا ملتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مومن اس دنیا میں نابینا ہو جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی طرح بڑھاپا ہو یا عمر کے بعد، جیسا بچپن سے یا پھر نابینا ہو یا کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے نابینا ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے ایسی بشارت ہے کہ اوروں کے لیے اللہ کبھی کبھی پردہ ہٹا کر دیدار کرایا کرے گا، لیکن جو نابینا ہو گئے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری آنکھیں چھین لی تھی، تم نے صبر کیا تھا، اب جب تم چاہو گے، جب تک چاہتے رہو گے، میں تمہیں دیدار عطا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر صورتحال کیا ہے، شرائط یہ ہے کہ جو نابینا ہیں اور بھی کوئی پریشانی ہے وہ صبر کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کی مصیبت آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ جب لوگ مصیبت میں شکوہ کرتے ہیں تو وہ ناکام ہیں، مصیبت میں شکایت کرتے ہیں تو وہ ناکام ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ لیکن جو صبر کرے، صبر کرنے والا ہو تو اس کا تو صبر کا اجر بھی اچھا ہے اور پھل بھی اچھا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے کہ مصیبت سب سے زیادہ نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے نا، اور جو ان کے قریب ہوتے ہیں پھر ان پر آتی ہے۔ اور جب ہم عاشق رسول ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں ان مصیبتوں سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے، کوئی ضرورت ہی نہیں کہ ہمیں کیوں گھبراتے ہو، عاشق رسول ہو تو ان مصیبتوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو، مومن پر 40 دن میں پریشانی آنی چاہیے، اللہ کی آزمائش ہوتی رہنی چاہیے، یہ بھی ایک ایمان کی پہچان ہے۔ جس پر کوئی پریشانی نہ آئے تو اس کے لیے تو ایمان پر بھی ایک شک ہے نا۔ اگر کسی پر پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک پہچان ہے۔ تو کسی بھی مومن پر 40 دن میں پریشانی آتی رہنی چاہیے۔ ہمارے علماء اہل سنت اس طرح کہتے ہیں، ان چیز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ علت اور ذلت 40 راتوں میں، 40 دن کی راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کہ علت ہو یا قلت ہو یا ذلت ہو۔ علت کیا ہے؟ علت سر درد ہو یا کوئی بخار ہو یا کوئی بھی بیماری ہے نا، یا کانٹا چبھ جائے۔ اگر کوئی بیماری نہ ہو تو قلت، پیسے کی پریشانی۔ 40 رات میں کبھی بھی مشکل آ جائے ہے نا، پیسے کی پریشانی ہو جائے، پھر اس کے بعد اب آتا ہے ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ عزیزوں، میں اپنے اس سے ایک بات کہتا ہوں، تو جو عاشق جو ہوتا ہے وہ تو ذلیل ہوتا ہے، اگر ذلیل نہ ہو تو وہ عاشق کیسا؟ پھر تو اس کے عشق میں شک ہے نا، اس کے عشق میں شک اپنے حساب سے بتا رہا ہوں۔ دیوانے ہی ذلیل ہوتے ہیں ہے نا، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانہ تھوڑی نہ ذلیل ہوتا ہے۔ اور حضور کے لیے ذلت ہونا ذلت نہیں، ہمارے لیے عزت ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت اگر آپ پر آتی ہے تو اس پر صبر کرنا سیکھیں۔ آپ عاشق رسول ہیں ہے نا، صبر کرنا سیکھیں۔ جب اللہ آپ کو صبر کے اتنے انعامات دے رہا ہے کہ اگر کوئی نابینا ہے نا، اگر کوئی نابینا ہے، اس کے دنیا میں اس کی آنکھیں چھین لی گئی ہے نا، اور جن کی دنیا میں آنکھیں تھیں ان کو پردہ ہٹا کر دیدار کرایا گیا، لیکن جو نابینا ہے وہ جب تک چاہیں، جس ٹائم چاہیں، ان کو دیدار عطا کر دیا جائے گا ہے نا۔ تو صبر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔